شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عورت حیا میں حیض میں ذکر اذکار کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ جو لوگ تعویذ کرتے ہیں یا دم کرتے ہیں اس میں پیسے دیتے ہیں وہ جائز ہے۔ صحابہ نے بھی دم کیا تھا تو اس پر 40 بکریاں باقاعدہ معاوضہ لیا تھا۔ میں بیٹے کا نام محمد فرحاد رکھنا چاہتا ہوں، صرف محمد رکھ لو، فرحاد ضروری لگانا ہے؟ اس نے کون سے پہاڑ توڑ کے نہر نکالنی ہے؟ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو چکی ہو تو سنتیں نہ پڑھیں، نماز میں مل جائیں، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ عقیقہ جب اب بھی کر سکتے ہیں، بالوں کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ خطبہ جمعہ میں ضروری نہیں کہ خطیب کو دیکھو، بس آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ گھروں میں نا اتفاقی ہے تو اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء اللہ نے انسانوں میں بھیجے ہیں۔ میں نے حج کیا لیکن حلق جو ہے میں نے مسجد عائشہ سے باہر جا کے کیا، دم پڑ گئی۔ کسی کو قرضہ دیا ہو اس وقت تک زکوٰۃ نہ دے جب تک واپس نہ آ جائے، واپس آئے تو پھر زکوٰۃ دے۔ ہو سکتا ہے ڈوب جائے، ملے ہی نہ، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لڑکیاں پولیس اور فوج میں بھرتی ہو سکتی ہیں، بہتر تو ہے کہ کسی ایسی نوکری میں جہاں مختلف خدشات ہوتے ہیں اور نہ جائیں۔ کوئی بھی درود شریف جو بھی آپ کو افضل درود نماز والا ہے، ویسے درود شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو چکر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بیوی اگر غصے میں آ کے کہے کہ میں آپ سے بات کروں تو میں آپ کی بیٹی بہو ہوں، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خواتین مسجد میں موجود ہیں اور جمعہ کے نماز پڑھیں گی تو 2 رکعت ہی پڑھیں گی۔ گھر کرائے پر ہے تو رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کرو۔ رات کو تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے، سورۃ الکہف کی آخری آیات جو ہے وہ پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اسی وقت آنکھ کھلے گی۔ آسان تفسیریں جو ہیں وہ معارف القرآن ہے اردو میں، عربی کے اندر ابن کثیر ہے۔ مجھے عذر بھی کوئی نہیں تھا لیکن مدینے سے بغیر احرام کے آیا، عمرہ کریں طائف سے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ پرائز بانڈ کا مجھے پتہ نہیں کیا بلا ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس کرانا ناجائز ہے۔ امام مسجد اپنی نسبت تبدیل کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ اپنے نسب نہ بدلا کرو۔ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو آپ سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پانی پیا کریں۔ قرآن کا تلاوت کا سجدہ بھی اسی طرح ہے جیسے باقی سجدے ہیں۔ اگر آج کل بہت سارے لوگ نیٹ پہ حدیث شیئر کرتے ہیں تو بہرحال جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے غلط تو نہ پڑھا کریں۔ میرے ساتھ میری بہن جھگڑتی رہتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اور یا لطیف ہو یا ودود کی تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ناخن پالش لگی ہو لیکن وضو کے بعد لگائے، اگر پہلے لگی ہو تو پانی اندر جاتا ہی نہیں، پھر وضو ہی نہیں ہوتا، نماز کیسے ہوگی؟ نماز کے آخر میں احتیاطی سجدہ صاحب کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال جب ہم مدینہ منورہ جا رہے ہوتے ہیں، عصر کی نماز ہم حنفی وقت کے مطابق پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے۔ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے، 2 سال ہو گئے، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکا کینیڈا میں ہے، 2 سال سے بات نہیں کرتا تو خلو کر لیں، خلو لے لیں۔ سورۃ بقرہ بہتر تو ہے کہ روزانہ ختم کریں ورنہ جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھتے رہیں۔ بہرحال سالگرہ کا سامان آن لائن بیچنے سے اگر کارٹون ایسے ہیں جس میں بالکل قد آدم بندہ نظر آتا ہے وہ نہ بیچا کریں۔ لڑکے نے عدالت کی طرف سے 3 دفعہ طلاق بھیجی ہے،
لڑکی والے کہتے ہیں ہم نے طلاق وصول کریں نہ کریں طلاق ہو گئی. شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں تیرے لیے مر گیا تو میرے لیے مر، اس سے طلاق نہیں ہوتی. میں 2009 میں آیا تھا حج پہ، عرفات میں میری چھاتی سے ایک بال ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں. موزے پر مسا جائز ہے لیکن موزہ چمڑے کا ہو، یہ جرابیں نہیں. ہمارا سونے کا کاروبار ہے، 5 تولے سونے کی قیمت دیتے ہیں دکاندار کو، سال کے بعد 6 تولے لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں. پہلی بیوی کے بیٹے نے والد کو پیسے دیے تھے کہ میری والدہ کو عمرے پہ لے جائیں. اب وہ خود چلا گیا، اس کو نہیں لے آیا، تو اس کے ذمہ ہے یہ بات، اس کو عمرہ کرائے. میں ایک مرتبہ یلملم میقات پہ گیا بھائی کو ملنے کے لیے، اگر کاروبار کے لیے گیا یا ملنے کے، اس پہ انشاءاللہ عمرہ نہیں کیا، دم نہیں پڑے گا. بہرحال کسی نے 3 طلاق کی قسم اٹھائی ہے، حنفی مسلک میں تو ہو جائے گی. روح مرنے کے بعد مومن کی علیین میں ہوتی ہے اور کافر کی سجین میں ہوتی ہے. ایک آدمی نے مجھ سے ادھار پہ مال لیا، پیسے نہیں دے رہا، کہتے ہیں نقصان ہو گیا، تم زکوٰۃ میں نہیں کاٹے جا سکتے. بہرحال بیوی کے ساتھ ملاقات میں اگر پانی نکلے تو وضو ہے، غسل نہیں. میرے والد نے 2 شادیاں کی ہیں، ہم کو والد نے کچھ بھی حصہ نہیں دیا، بالکل آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. میری بیوی کپڑے دھوتی ہے، مجھے شک ہے کہ وہ صحیح نہیں دھوتی، تو آپ دھویا کریں، پھر تو شک نہیں رہے گا نا، اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی. کہتے ہیں کہ ہم سلنڈر کا کاروبار کرتے ہیں، ایک دے کے آتے ہیں، جب وہ خالی ہوتا ہے تو پھر ہم دوسرا لے جاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ گیس باقی رہتی، کوئی بات نہیں، اپنی طرف سے تو اگلے بھی پورا خرچ کرتے ہیں، لیکن کوئی بچ جائے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. والد صاحب 3 سال سے کومے میں ہیں. ان کا پیشاب وغیرہ صاف کرتے ہوئے ان کے صدر پہ نظر پڑتی ہے، کوئی بات نہیں، وہ معاف ہے. میری شادی ایک نفسیاتی ذہنی مریضہ سے ہو گئی، لڑائی جھگڑا شور شرابہ کرتی ہے، میری زندگی عذاب ہے، تو دے دے طلاق، جان چھوڑو ہے. میرے سسرال والے میرا گھر توڑنے پر لگے ہوئے، اللہ سے دعا کریں. میرا شوہر ان کی ہر بات مانتا ہے، میرے 4 بچے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کے خاوند کو ہدایت دے. وہ میں نے وہی بتایا ہوا ہے، میرے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. بیوی کے بھی وہی حقوق ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسے خاوند کا حق ہے ویسے بیوی کا بھی حق ہے کہ آپ اس کی عزت، عفت، سکنا، کھانا پینا، کپڑا سب دیں اس کو. اگر خواب میں آپ کو کوئی صورت بتائی گئی ہے تو وہی پڑھا کریں. ہم دبئی میں رہتے ہیں، ہماری صفائی کرنے والا ہندو ہے، اس کو ایسی صدقہ وغیرہ جیسے دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. موبائل پہ دیکھ کے تلاوت کرنا جائز ہے. بہرحال تصویریں لگانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.